اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو اس آیت بینات کے تحت حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ختم نبوت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ساری تھی اور وقت ختم ہو گیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی گفتگو انہی الفاظ سے شروع کروں گا۔ اپنی گفتگو انہی الفاظ سے شروع کرنے سے پہلے میں برکت حاصل کرنے کے لیے آیات بینات کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں تقریباً 110 آیات کریمہ میں ختم نبوت کا بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ واحد آیت کریمہ ہے جس میں خود خاتم النبیین کہ آپ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آیت کریمہ معروف آیت کریمہ ہے جو ہم اہل سنت و جماعت اپنے ہر ایصال ثواب کے پروگرام میں، ہم اپنی تقریبات میں اپنے اسلاف کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جب ہم ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اس آیت کریمہ کو ضرور تلاوت کرتے ہیں، اور جن علماء کرام نے اس ختم شریف کو مرتب کیا، میں کہتا ہوں کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ آج بارہا ہر محفل کے اندر یہ آیت کریمہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو ہماری عوام جو ہے ان کو بھی یہ آیت کریمہ یاد ہو گئی ہے، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی یاد ہو گیا ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم رسل اور خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ تو ترجمہ تو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی عرض کیا اور اس کا مفہوم بھی بیان کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کی تفسیر کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لوگوں نے ان کو حضور کا بیٹا ابن محمد کہنا شروع کیا، اور بالخصوص جب زید بن حارثہ کی شادی حضرت حفصہ سے ہوئی تو پھر حضرت اس نے طلاق دے دی، تو اس موقع پر پھر منافقوں نے اور کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا محمد تو تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہی نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی اور فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اس پر بھی میں نے گفتگو کی کہ ختم کا لفظ جو ہے وہ قادیان کے جو پیروکار ہیں
مرزا غلام قادیان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ختم کا معنی مہر ہے، اور ختم کا معنی مہر ہے بھی صحیح لغت میں، تو کہتے ہیں کہ مہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محمد جس پر مہر لگا دیں تو اور نبی آ سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ میں نے اس کا معنی یہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر وہ حملہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انبیاء کرام کی تعداد ہے وہ مکمل ہو گئی، اور اس تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہیں اللہ کے، وہ رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہمارے بھی نبی ہیں، آمنا و صدقنا، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے بھی آئیں گے، لیکن اپنی نبوت اور اپنا جو ان پر احکامات نازل ہوئے تھے وہ نافذ نہیں کریں گے، بلکہ حضور کی امت میں حضور کے امتی بن کر رہیں گے۔ تو لہٰذا وہ حضور علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو اسی طرح یہ واضح قرآن مجید کا پیغام ہے جس کے اندر خاتم النبیین کے لفظ ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ اور آیات کریمہ بھی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر کچھ آیات کریمہ کو میں نے کوٹ کیا، اور ایک آیت کریمہ اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ ہے، اور غالباً آیت نمبر 3 ہے۔ یہ مکمل آیت کریمہ نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو سب سے آخر میں جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو پہلی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آخری آیت کریمہ جو ہے وہ یہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جب چونکہ پہلے انبیاء کرام آتے رہے، دین مکمل نہیں ہوا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرمایا، تو رب کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا۔ نبوت کا نبی کا آنا، رسول کا آنا، یہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور ہمیں جو نعمت ملی آقا علیہ السلام کی صورت میں، وہ اس کا تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ، اور رب کائنات نے وہ نعمت عظمیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نبی کا آنا، یہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن رسول نبی کا آنا یہ بڑی نعمت ہے، اور آقا علیہ السلام کا تشریف فرمانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اس پر سیر حاصل گفتگو اور دل کو ٹھار ٹھار کر گفتگو کریں گے کہ حضور کیسی نعمت ہے۔ تو حضور نعمت عظمیٰ ہے، آقا علیہ السلام وہ نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی اور نعمتیں ملی ہیں، یہاں تک کہ وہ پروردگار جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ اللہ رب العزت بھی حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے نا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا اے محمد، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی محمد کو پیدا کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ رب العزت نے جو فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پر رب کائنات نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا۔
یہ سارا جہان تو ہمارے لیے ہی بنایا، ہر چیز ہمارے لیے بنائی، انسان کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے جو کرم فرمایا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر کیا، انبیاء کرام کو بھیجا، دن رات بنائے۔ یہ حدیث قدسی کی جو احادیث مبارکہ ہیں کئی ہیں، جن کو آگے ہم بیان کریں گے ربیع الاول ربیع النور شریف کے مہینے میں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں ملی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر رب کائنات نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی یہ رسل اعظام، یہ انبیاء کرام کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے جاری تھا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نعمت کو میں نے اختتام کر دیا، اس نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کرام رسل اعظام کے حوالے سے نعمت، یعنی آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو دین اسلام اللہ رب العزت کا یہ پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ دین۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی میں نے عرض کیا کہ احادیث مبارکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو میرے پاس کتب ہیں، اس میں تقریباً 210 کم و بیش احادیث مبارکہ وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کچھ کو میں نے بیان کیا، ایک دو اور بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے اشارہ فرمایا، یوں اشارہ فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، یوں اشارہ فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، میں اور قیامت اس طرح ہے، یہ اشارہ ہے، اس طرح ملا کر آپ نے فرمایا، یعنی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب آگے قیامت آئے گی، آگے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور سیاستہ کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ جس وقت میدان معاشر برپا ہوگا تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت جو غفور الرحیم ہے، جو رحیم اور کریم ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی شان جباریت اور قہاریت جلال پر ہوگی، اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے، تو اس وقت کسی کو مجال نہیں ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کی، سفارش کرنے کی۔ تو ساری امتیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ آج آپ نبی ہیں، آدم علیہ السلام کی امت آدم کے پاس جائے گی، جو آدم علیہ السلام کی امت تھی، آپ ہمارے نبی ہیں، تو آپ ہمارے لیے سفارش کریں نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت جلال میں ہیں۔ تو وہ فرمائیں گے نہیں، آج تمہاری میں سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ پھر آگے راستہ دکھائیں گے دوسرے نبی کا جو ان کے بعد آیا، مثلاً وہ حضرت شیس علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے کہ آپ، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اذهبوا الی غیری، اللہ رب العزت جلال میں ہے تو لہٰذا آج میں سفارش نہیں کر سکتا تمہاری، کسی اور دروازے پر جاؤ، کسی اور دروازے پر جاؤ۔ دوسرے دروازے پر جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور دروازے پر جاؤ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ہر امت، ایک امت جو پہلے کسی نبی کے پاس گئی تھی، پھر آگے اس نبی کی امت بھی اس سے مل جائے گی، اس طرح امتیں ملتی جائیں گی، اور آنے والا جو بعد میں نبی آیا اس کے دروازے پر آتے رہیں گے، اور ہر نبی کہتا رہے گا اذهبوا الی غیری۔ آج اللہ رب العزت جلال میں ہے، اللہ رب العزت کی جو شان قہاریت جباریت ہے وہ شان بڑے عروج پر ہے، اس کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے، کسی اور دروازے پر جاؤ، کسی اور دروازے پر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر اس طرح
جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ماقبل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اور نبی ہیں ان کے پاس آئیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آپ نام لے کر کہیں گے سنو میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن راستہ بتاتا ہوں، نام بتاتا ہوں، جس جگہ تم جاؤ گے تمہاری یہ مشکل کشائی ہو جائے گی، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے محمد کے دروازے پر جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاؤ، حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، ساری امت حضور کی بارگاہ میں آئیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی رسول، کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ہاں انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں۔ حضور یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور دروازے پر جاؤ، ارے اگر حضور فرما دے تو اس دروازے پر جاؤ تو کس دروازے پر جائیں گے؟ حضور کے بعد کوئی دروازہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا، رسالت کو ختم کیا، آپ کی شان کو ورفعنا لک ذکرک فرما کر عروج پہنچا دیا، اور ساری امتیں آپ کے پاس آئیں گی تو حضور فرمائیں گے انا لہا، آؤ میرے پاس، میں تمہارے لیے ہوں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سفارش کریں، حضور سفارش کریں گے، شفاعت کا واقعہ بھی ربیع اول میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ختم رسول، ختم نبوت پر دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ فلاں کے پاس جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت رسالت تو ہے ہی ختم، نبوت رسالت ختم۔ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں دو جگہ پر یہ حدیث آئی ہے کہ نبوت کا 11واں سال تھا، نبوت کا 11واں سال، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنا ہجرت کا جہاں تشریف لے گیا مدینہ میں 11واں سال ہجرت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 11ویں سال ہی آپ نے وصال فرمایا۔ 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد آپ کو درپیش آیا، اور غزوہ احد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزارات شہدائے احد پر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ مسائل جو ہوتے ہیں نا، جو مسائل ہوتے ہیں یہ اندھیرے کمروں میں نہیں بنتے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ولی کی دربار پر، مزار پر، کوئی ولی، حق والے جو ولی ہیں، اور ہم وہی اسی کو ولی کہتے ہیں، جعلی کو پیر نہیں کہتے ہیں، تو جو ولی ہے ان کے مزار پر جائے تو عین یہ سنت مصطفیٰ ہے، شہید کے دربار پر جائے، ولی کے دربار پر جائے تو عین یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث رکھ رہا ہوں اور اسی سے استدلال دے رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا۔ موضوع وہی ہے، ختم نبوت، لیکن اس میں چونکہ حدیث پاک کے اندر کئی مسائل کھلتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے کلمات ہیں، آپ جوامع الکلم ہیں، ایک حدیث کی تشریح کرو تو سمندر کھل جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث، حضور حضرت عقبہ بن عامر حدیث کے راوی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ 11 ہجری میں شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لائے تو آپ ثم انصرف الی المنبر، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر۔ اب مجھے بتائیے یہ 11 ہجری میں جو احد میں مسجد ہے یہ نہیں بنی تھی، مسجد بعد میں بنی، اس وقت ممبر کہاں سے آیا تھا؟ ممبر کہاں سے آیا تھا؟ مسجد میں ممبر ہوتا ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے تو ممبر کو جو ہے نا مہیا کیا جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے ایک ہی جواب ہے۔ شارحین حدیث نے اس کی شرح نہیں لکھی کہ ممبر کہاں سے آیا تھا، لیکن ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ ممبر کہاں سے آیا تھا، تو ایک ہی جواب ہے کہ ممبر حضور جب مدینہ سے مسجد نبوی سے آئے تھے تو ممبر ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات کہ اگر چند لوگ ہوتے، اگر لائٹ چلی جائے، یہ مسجد بھر جائے، وہاں تک لائٹ چلی جائے، تو میں اپنی آواز میں گفتگو کروں تو وہاں تک آواز پہنچے گی نا،
مسجد میں آواز پہنچے گی، لیکن منبر پر تشریف فرما ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کوئی درجن کی تعداد میں نہیں تھے، بلکہ وہ ایک انبوہ کثیر تھا، ایک کثیر تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم انصرف الی المنبر، حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر راوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خطاب کیا۔ کیسا خطاب کیا؟ حضور جیسے ایک الوداع کرنے والا خطاب کرتا ہے، یعنی صحابہ کرام کو اس خطاب سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضور الوداع فرمانے والے ہیں، آقا علیہ السلام ظاہری اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ اور یہ بھی حضرت عقبہ بن عامر راوی بخاری کے وہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے ساتھ خطاب کیا اور شہدائے احد کے ساتھ خطاب کیا۔ وہ شہدائے احد جو اپنے مزارات میں اپنی قبور میں تھے، حضور نے جیسا ہمارے ساتھ خطاب کیا ایسا خطاب شہدائے احد کے ساتھ کیا۔ پتہ چلا کہ اگر حضور سمجھتے کہ قبر والے نہیں سنتے تو حضور کبھی ان کے ساتھ خطاب نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ پتہ چلا کہ قبر والے سنتے ہیں۔ دلائل تو اور بھی ہزاروں ہیں، دلائل کا انبار لگا دوں کہ قبر والے سنتے ہیں، لیکن چونکہ اسی حدیث کو مکمل کرتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے دلیل پر کہ حضور علیہ السلام نے پھر وہاں خطاب کیا۔ خطاب کا موضوع کیا تھا؟ شان مصطفیٰ، قربان جائیں، شان مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا واللہ انی واللہ، فرمایا اللہ کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اللہ کی قسم میں اس مقام پر کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی لانظر الی الحوض الآن، ابھی دیکھ رہا ہوں، الآن ابھی کس کو؟ اپنے حوض کوثر کو۔ وہ اپنے حوض کوثر کو کیا خیال ہے؟ وہ جنہوں نے کہا کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، حوض کوثر دور ہے یا دیوار کا وہ 9 انچ کی دیوار دور ہے؟ حوض کوثر کہاں ہے؟ حوض کوثر جنت میں ہے، جنت میں، اور ظہور ہوگا قیامت کے دن۔ وہ نبی جن کی شان یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کھڑے ہو کر، وہ جن کا ظہور قیامت کے دن ہونا ہے، وہ حضور وہ احد کے میدان میں اس اپنے حوض کو دیکھ لیں تو دیوار کیا معنی رکھتی ہے؟ دیوار کی کیا طاقت ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ شان نبوت ہے، یہ شان رسالت ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور پھر جو دلیل دے رہا ہوں ختم نبوت کی وہ یہ فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم آج کے دن یہ خوف ختم ہو گیا ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ آج کے بعد یہ خوف ختم ہو گیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ حضور علیہ السلام خوشخبری سنا کر گئے ہیں، اپنی اسی جس سال وصال ہوا وہ آخری خطاب جو شہدائے احد کے مزار پر کیا، بخاری شریف کی روایت، حضور نے فرمایا واللہ انی لا اخاف علیکم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ خوف ختم ہو گیا ہے کہ آج کے بعد تم شرک کرو گے۔ کیوں شرک تو تھا نا، شرک شروع ہوا سابقہ انبیاء کرام کی امتوں سے، شرک طاقتور تھا، اور جب ایک نبی آتا وہ صرف اس مقصد کے لیے آتا تھا کہ رد شرک کیا جائے۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا، اور وہ جو اللہ نے بنایا لوگوں نے انہی کا مد مقابل بنا ڈالا، اینٹی خدا بنا ڈالے۔ لوگ اللہ رب العزت کی پرستش کے باوجود وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے،
جب شرک طاقتور تھا تو شرک جب آتا تھا تو ضرورت پڑتی تھی کہ نبی کو بھیجا جائے، رسول کو بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت پھر نبی رسول کو بھیجتا اور وہ رد شرک کرتا، وہ امت کو سکھاتا، اپنی امت کو بتاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہر نبی جو بھی آیا وہ توحید کا پیغام لے کر آیا اور رد شرک کے لیے آیا۔ لیکن جب وہ نبی جاتا تھا نا، جب نبی اس دنیا سے اس نے پردہ اٹھایا تو پھر ایسا ہوا کہ شرک پھر طاقتور ہو گیا، شرک پھر طاقتور ہو گیا، شرک نے پھر سر اٹھا لیا۔ لیکن ہر نبی اور ہر رسول جب بھی آیا اس نے رد شرک کیا، شرک کے خلاف آواز اٹھائی۔ لیکن شرک اتنا طاقتور تھا، ان کے جانے کے بعد شرک پھر حملہ آور ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت نے، حضور کی ختم نبوت نے اس جنگ کو جیت لیا، اس جنگ کو جیت لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چونکہ کوئی رسول نہیں آنا تھا، آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنا دی اپنی امت کو کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ خوف ختم ہو گیا ہے کہ آج کے بعد تم شرک کرو گے۔ تو لہذا شرک کو حضور نے وہ غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ جس طرح مثال دیتا ہوں، جس طرح سابقہ کتاب رب کائنات نے نازل کی، انجیل بھی منزل من اللہ، تورات بھی منزل من اللہ، اور زبور بھی منزل من اللہ، صحف ابراہیمی بھی منزل من اللہ۔ وہ جتنے کتابیں نازل ہوئیں، آج قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ میرے پاس بھی اگر اناجیل اربع تھی تو تحریف شدہ، بائبل تھی تو تحریف شدہ، یہ جتنی کتابیں آپ کو اناجیل اربع کے حوالے سے ملتی ہیں، کتاب مقدس کے نام سے ملتی ہیں، اور وہ بائبل کے حوالے سے ملتی ہیں، یہ ساری کتابیں اللہ نے نازل کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ اللہ نے نازل کیا تورات کو، تورات میں یہ نہیں فرمایا کہ تورات کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو لہٰذا رب کائنات کا کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہ تھا، اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا، تو لہٰذا کتاب میں رد و بدل ہو گیا، ساری کتابوں میں رد و بدل ہو گیا۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا، اپنے آخری نبی پر آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور نازل فرما کر اللہ رب العزت نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کوئی کر کے دکھائے رد و بدل؟ وہ مغربی دنیا کے گورے جو طرح طرح سے جو ہم پر حملہ آور ہیں، مختلف طریقے سے حملہ آور ہیں، وہ یہود و نصارہ کبھی نبوت میں اشتراک کے لیے ایک نئی نبی کو پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی امت مصطفیٰ کے اندر برائی کو فروغ دینے کے لیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر وہ ٹرانسجنڈر کے نام سے بل کو لے کر وہ یہاں پر پاس کراتے ہیں۔ یہ کوشش کریں نا کہ قرآن کے اندر تبدیلی کر سکیں، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹرانسجنڈر کا نام لیا تو تھوڑا اس پر بھی گفتگو کر دوں، بات کو وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے، ابھی شور شرابہ جو بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹرانسجنڈر کا، تو یہ بل قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ابھی پاس نہیں ہوا ہے، یہ ابھی پاس نہیں ہوا، یہ 2018 میں یہ پاس ہوا تھا، جب نون لیگ کی حکومت جا رہی تھی اور عمران خان کی حکومت آ رہی تھی 2018 میں۔ لیکن اس کے بل کے پاس کرانے میں تینوں پارٹیوں کا اشتراک ہے۔ اس میں شیری مزاری نے، قمر نوید نے، اور ادھر نون لیگ سے جو ہے وہ اس وقت جو سپیکر ہے، انہوں نے مین کردار ادا کیا تھا اس وقت، اور یہ بل پاس ہو گیا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ لیکن ہمیں یہ خدشہ نہیں تھا کہ یہ بل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوں گی،
کیونکہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے یہی تھا کہ یہ خواجہ سرا جو ہے ان کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا جاتا، یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کر اللہ نے ان کو تکلیف دی ہے، تو اس تکلیف کے سبب جو ہے وہ در بدر مارے پھرتے ہیں، لہٰذا صرف ان کے لیے یہ بل پاس ہوا ہے۔ ہمیں بھی علم تھا، ہم نے سنا اس کو، ہم نے کہا اسی حوالے سے ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے، جو یہ خواجہ سرا ہیں ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلا، وہ ترمیم پیش کی، وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد، اس کو جب میں نے سنا نا، میں نے کہا ہاں اس میں کتنے لوگوں نے اس بل کی آڑ میں جو بالکل مرد تھے انہوں نے نادرا میں جا کر اپنے آپ کو فیمیل ثابت کر دیا، لکھوا دیا۔ یہ بل اتنا خطرناک کہ صرف جو ان کے لیے تھا خواجہ سرا کے لیے، یہ ان کے لیے نہیں بلکہ بل کے الفاظ بھی اینی پرسن کے ہیں کہ کوئی شخص بھی جو اپنے آپ کے اندر محسوس کرتا ہے مرد ہے، داڑھی بھی ہے، وضاقتہ بھی مرد والی ہے، لیکن محسوس کرتا ہے کہ میں نامرد ہو گیا ہوں، وہ جا کر نادرا کے اندر جا کر کہے کہ میں چونکہ نامرد ہو گیا ہوں تو لہٰذا مجھے فیمیل میں لکھا جائے، تو نادرا جو ہے اس کی تحقیق نہیں کرے گی، بغیر تحقیق کے اس کو لکھ دے گی۔ اس میں بہت بڑا نقصان ہے، اسلام کے حوالے سے بھی نقصان ہے کہ جب ایک مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل لکھا دے گا تو جب قانون کے اندر لکھا جائے گا تو آپ اس کو کسی عورتوں کے مجمع سے روک سکتے ہیں؟ عورتوں کا جو یہ ہوتے ہیں لیٹرین وغیرہ مختلف جگہ پر جاتے ہیں، اپنا ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشن میں، بسوں کے اڈے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں تو بھئی یہ مردانہ ہے، یہ زنانہ ہے۔ اب مرد کے اس کے اندر لکھا ہوا کہہ کہ میرے پاس قانون موجود ہے، میں تو ہوں ہی عورت۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم جنس پرستی، وہ لواطت جس کے لیے رب کائنات نے اس زمین کو تہس ناس کر دیا تھا، زمین کو اٹھایا، اوپر آسمان کا لے کر پٹخ دیا، اور آج بھی وہ بحر مردار یا جھیل مردار آج بھی وہاں موجود ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ یہ اس بات کو فروغ دینا ہے۔ جب ایک جو ہے وہ مرد، لڑکی ہے لیکن وہ جا کر لکھا دیتی ہے کہ میں تو مرد کی طرف، میں جو ہے نا وہ میل کی طرف مائل ہوں، تو میں میل ہوں، تو وہ جہاں کر جب نادرا کے اندر اپنے آپ کو لکھوا دیتی ہے تو کل کو وہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہ میرے پاس تو قانون موجود ہے، میں تو میل ہوں اور فیمیل سے شادی کر رہی ہوں، فیمیل سے۔ تو یہ مردوں کے ساتھ مرد کی شادی، لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کی شادی، جائیداد کے حوالے سے بھی وہ لڑکی جو ہے لڑکی لیکن اس نے جا کر لکھوا دیا میں تو مرد ہوں، کل کو وہ مرد کے برابر حصہ لے سکتی ہے۔ یہ تو 2-3-4 باتیں میں نے بتائیں، تو لہٰذا یہ ٹرانسجنڈر بل ناقابل قبول ہے۔ اسلام کے اندر بھی اس کی کوئی رہا نہیں ہے، اس میں اسلام بھی اس کو رد کرتا ہے، اور یہ وہ امپورٹڈ ہے وہاں سے، مغربی دنیا سے، جنہوں نے یہ نام نہاد نبی بھیجے ہیں، یہ جس اندھے کانے کو جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جن کے پیچھے یہود و نصارہ پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ بھی انہی کی اختراع ہے، انہی کا گھڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس پر بھی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے چلو نام لفظ اس میں آ گیا تو گفتگو کر دی، تو لہٰذا ہم اس بل کو رد کرتے ہیں اور ساری امت مصطفیٰ اس کو رد کرتی ہے۔ ہاں وہ جو حقیقی خواجہ سرا ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ، جس کے اندر دوسروں پر یہ بات نہ آئے، اینی پرسن نہیں، صرف خواجہ سرا، ان کے حوالے سے بل بنایا جائے تو ان کا بھی، ان کے حقوق کے ہم ان کے حامی ہیں، ہم ان کو حقوق دینے جو بھی ان کے حق ہے ان کو حق دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کی ضمانت نہیں لی تھی حفاظت کی، تو سابقہ کتابیں رد و بدل ہو گئیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق رب کائنات نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
لہٰذا آج قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک وقت آیا تھا مسلمانوں پر کہ انگریز نے چاہا تھا کہ جو بھی قرآن ہے اٹھا لیا جائے، قرآن مجید اٹھا لیے جائیں۔ تو قرآن مجید بر صغیر پاک و ہند میں جب ان کی حکومت تھی تو قرآن مجید اٹھا لیے گئے کہ کوئی کسی گھر میں قرآن نہیں رکھا ہے۔ تو پھر ان کی فوج گشت کر رہی تھی، تو رات میں گزرے تو ایک گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، گھر پر چھاپا مارا تو ایک نبینہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو قرآن تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور آج اگر کوئی کسی اس کتاب کے اندر زبر زیر پیش نقطہ کی تبدیلی کرتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا، وہ عیاں ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ انطاکیہ کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ محمد ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اس میں ہمارے لیے ایک یوں سمجھو کہ ایک چیز موجود ہے قرآن کے اندر کہ بدنامی کے حوالے سے جب تک قرآن رہے گا ہماری یہ بدنامی رہے گی کہ انطاکیہ کے لوگ مہمان نواز نہیں تھے۔ 16ویں پارے کی ابتدا ہے پہلا ورق۔ تو انطاکیہ کے لوگ مہمان نواز کیسے نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جس وقت انطاکیہ میں گئے تھے تو وہاں جا کر انطاکیہ کے لوگوں سے کھانا طلب کیا تھا۔ کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، پوری بستی سے کھانا، بھوکے تھے نا، کھانا مانگا، طلب کیا، کھانا نہیں دیا انہوں نے۔ تو جب یہ واپس آ رہے تھے تو آخری گھر جو ہے اس کی دیوار گرنے کو تھی، موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ دیوار کو درست کر لیتے ہیں، دیوار کو درست کرتے ہیں۔ دیوار کو درست کر دیا، ایک اللہ کا نبی تھا، ایک اللہ کا ولی تھا، لیکن دیوار درست کرنے کے بعد خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہم بھوکے ہیں، کھانا نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ ان کی دیواریں درست کر رہے ہیں، دیواریں درست کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ دیوار یتیموں کی ہے، ان کا باپ ان کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر گیا ہے۔ ساری تفسیروں میں ہے، جو جی چاہے تفسیر پڑھ لیجئے، خزانہ چھپا کر گیا ہے، اور وہ خزانہ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ کا مالک کوئی اور ہو جاتا۔ ہم نے دیوار کو اللہ کے حکم سے پورا کر دیا، جب یہ یتیم بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانے کے مالک بن جائیں گے۔ اب جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ بات آ گئی، حضور علیہ السلام کا دور، سارے دور حضور کے ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا، انطاکیہ کے لوگ آئے، یا رسول اللہ یہ جو قرآن مجید میں فَأَبَوْا کہ انہوں نے کھانے سے انکار کیا، تو آپ ایسا کریں یہ با کا نقطہ جو ہے اوپر لگا دیں، ایک نقطہ اپنی طرف سے لگا دیں، تو فَأَبَوْا کی جگہ فَآتَوْا کر دیں۔ فَأَبَوْا کی جگہ ایک ہی نقطے کی بات ہے، ایک نقطہ تو با کا خود اٹھ رہا ہے، اس کو اٹھا کر اوپر لگا دیں، ایک نقطہ اپنی طرف سے لگا دیں، تاکہ ہماری بدنامی ختم ہو جائے کہ جب وہ لوگ یعنی خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ میں آئے تھے، انہوں نے کھانا طلب کیا تھا اور انہوں نے کھانا دے دیا تھا، فَآتَوْا کھانا دے دیا تھا۔ تو لہٰذا آپ اتنا تو مہربانی کریں، ایک نقطے کی تو بات ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں مجھے اس بات کی مجال نہیں کہ میں زبر زیر پیش اور نقطے کو تبدیل کر سکوں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے انطاکیہ کے لوگوں کو بتایا، تو یہ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا اور آج محفوظ ہے۔ اسی طرح شرک طاقتور تھا، شرک ہر نبی کے بعد آ جاتا، جب وہ نبی چلا جاتا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنا تھا تو حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے زہری وصال فرماتے ہوئے اسی سال امت کو خوشخبری سنا دی کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم پر شرک حملہ آور نہیں ہوگا، مجھے اس بات کا خوف نہیں، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا پرست بن جاؤ گے، ولیکن اخاف
ان تنافسوا فیہا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا طلبی کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے، دنیا پرست بن جاؤ گے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے جب، چونکہ شرک طاقتور تھا، شرک آتا ہر امت کے بعد، ہر نبی کے بعد پھر آ جاتا تھا، حضور آخری نبی، حضور نے شرک کو ختم کر دیا۔ اب حضور کی امت میں، حضور کی امت اجابت میں کوئی شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک کی مشین چلانے والے سوچیں کہ شرک نہیں ہے حضور کی امت میں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، آپ بھی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جاہل انسان، اگر کوئی ان پڑھ گنوار انسان کسی دربار پر سجدہ کر رہا ہے تو آپ اس کے سر کو اٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ اے جاہل انسان تو سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس ولی کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا، اللہ کی قسم۔ آج سجدہ وہ کہے گا کہ میں تعظیماً سجدہ کر رہا ہوں، حالانکہ حضور کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ سابقہ امتوں میں جائز تھا، اس لیے سجدہ کیا جاتا تھا، حضور علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کیا۔ لیکن جن درباروں پر سجدے ہو رہے ہیں، انکار نہیں کرتا، ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ عبادت نہیں کر رہا، وہ سجدہ تعظیم کا کر رہا ہے۔ سجدہ تعظیم اب بھی امت مصطفیٰ کے اندر شرک نہیں، حرام ہے۔ یہ بات سمجھو، اس بات کو، شرک نہیں حرام ہے۔ تو لہٰذا جو باتیں بھی ہیں، جتنی بھی شرک کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں بیٹھا ہوں، ایک ایک بات کا آپ سوال کرتے جائے، میں آپ کو قرآن و حدیث سے، نہ قرآن سے ہٹوں گا نہ حدیث سے ہٹوں گا، قرآن اور حدیث سے جواب دوں گا کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ تو شرک نہیں رہا۔ آپ کہیں گے کہ شرک کی ضمانت تو حضور نے صحابہ کو دی تھی۔ کوئی سوال کر سکتا ہے، آخری بات اور بات ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے شرک کی ضمانت صرف صحابہ کو دی تھی، ہمارے لیے ضمانت نہ تھی۔ تو بتائیے، پورا حدیث کو پڑھیے، حضور نے جو فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو اگر یہ ضمانت صحابہ کے لیے ہے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسری بات جو اس کے ساتھ آ رہی ہے کہ تم دنیا پرست بن جاؤ گے، تو پھر یہ بات بھی صحابہ پر تھوپنا پڑ جائے گی۔ اگر شرک کی ضمانت صحابہ تک محدود تھی تو پھر دنیا پرست، معاذ اللہ زبان پر لا رہا ہوں، صحابہ دنیا پرست نہ تھے، لیکن یہ بات دنیا پرستی کی بھی صحابہ تک آ جائے گی کہ صحابہ معاذ اللہ دنیا پرست تھے۔ تو آپ اگر کہیں کہ یہ بات صحابہ کے لیے نہیں تھی، اور یقیناً نہیں تھی کہ وہ دنیا پرست نہیں تھے، وہ اسے عدول تھے، یہ ہمارے لیے تھی دنیا پرستی کی، تو شرک سے ضمانت کی خوشخبری بھی ہمارے لیے تھی۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو بات جہاں تک ختم کر رہا ہوں، اب جو آگے جو گفتگو تھی وہ بھی انشاءاللہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ اپنی گفتگو کو آگے جاری ساری رکھوں گا۔ اگلے جمعہ پر بھی یہ مرزا قادیان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور علماء کرام جنہوں نے کردار ادا کیا، قربانیاں پیش کی، ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنائے، ختم نبوت کا پہرے دار بنائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا